أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب. کل ہم نے بتایا تھا قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے مسلمانوں 15 جگہ کہا ہے اس سورہ میں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اور تقریباً 5 جگہ یا اہل الکتاب، 4 یا 5 جگہ یا اہل الکتاب، اور 2 جگہ یا ایھا الرسول. ایسے اللہ نے خطاب کیا ہے. تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ان کو جاننے کے لیے کوشش کریں. پہلی بات تو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، قول و قرار کو، عہد و میثاق کو پورا کرو. یہاں سے معلوم ہوا ہم نے اللہ سے کہا تھا نا الست بربکم، تم مجھے رب نہیں مانتے؟ ہم نے کہا نہیں، بھلا اللہ مانتے ہیں نا، تو ہی رب ہے. لیکن ہم کو یاد نہیں. یہ اللہ سے ہم لوگ قول و قرار کر کے دنیا میں آئے. کتنے سال پہلے کرے؟ 1,02,000 سال پہلے کرے رہیں گے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ہو سکتا ہے 15-20 ہزار سال پہلے آئے ہوں. تب ہم لوگ آدم علیہ السلام سے کی پیٹ سے نکالے گئے اور سب جمع تھے. تو اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا. قالو بلا، ہم سب نے کہا اللہ تجھے مانتے اللہ. اب دنیا میں آنے کے بعد یاد نہیں رہا کہ ہم اللہ سے اقرار کر کے آئے، اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ دنیا میں جا کے تیری باتوں کو مانیں گے. بھول گئے. تو اللہ نے نبیوں کو بھیج کے یاد دلایا، دیکھو تم لوگ اقرار کر کے آئے ہو، اپنے اقرار کو پابندی کو نبھاؤ ایسے. اور دوسرا یہ بھی ہے، شریعت کے جو بھی باتیں تم کو بتائی جائیں گی اس کی پابندی پوری کرو، اس پر عمل کرو. اس میں کوئی پسند کی باتیں لے لیے اور جو پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایسے ہو کہ کچھ باتوں کو لے لیتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب. جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ دین کی بعض باتوں پر عمل کرتا ہے اور بعض باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی. دنیا میں ذلت اور رسوائی. جیسے ہم مسلمان ہیں اس وقت دین کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو لیے بعض باتوں کو چھوڑ دیے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا میں تم کو ذلیل کریں گے، لوگوں کے سامنے تم ذلیل ہو جاؤ گے، لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے اور تم کو سزا دیں گے، پریشان کریں گے. اللہ کی باتوں کو مانو پوری. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں
पूरी बातें मानो दीन की, दीन में पूरे दाखिल हो जाओ, छोटी बड़ी जितनी बातें दीन की सबको अपनाओ। ऐसे कहा ना, तो कहा अल्लाह ताला ने पैगंबरों भेज के याद दिलाया हमको चाहिए कि उन बातों पर अमल करें। वहिल्लत लकुमुल बहीमतुल अनाम, इस सूर्य के अंदर भी, सूर्य अनाम के अंदर खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उनको भी तफसील के साथ सूरह माइदा में भी और सूरह अनाम के अंदर भी, जो इसके बाद की सूरह है, बहुत सी बातें बताई गई हैं। खाना पीना ये भी अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह ने जिसको हलाल किया हम उसको खाएंगे, और जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया वो नहीं खा सकते हम। अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो खाओ, और जिसको हराम किया उसको मत खाओ। हलाल चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं, अगर गलत तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे या गलत तरीक़े से मर गए, वो भी नहीं खा सकते। वो बकरी हो कि मुर्गी हो कि गाय हो कि ऊँट हो, कुछ भी हो, खाना हलाल है, लेकिन गलत तरीक़े से मर गए, कुछ भी हुआ, वो भी नहीं खा सकते। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, अल्लाह ने तुमको चौपाए हलाल करार दिए हैं। अनाम बोले तो कौन आते हैं? ऊँट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, जिसको यहाँ पोटला भी छेला बोलते हैं ना, वो ये चार हैं। बहीमतुल अनाम में इससे मिलते जुलते जो भी हैं, हरन है, खरगोश है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आती, वो सब तुम्हारे लिए हलाल है। और इसका ज़ाबिता हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो जानवर जो कि नोकीले दांत से खाता है, जिसके जानवर को जिस जानवर को नोकीले दांत हो, वो सब हराम जी। दुनिया नोकीले दांत वाले हैं, बिल्ली को है, कुत्तों को है, लोमड़ी को है, शेर को है, बाघ को है, सबको नेक ये दांत होते हैं, चीर फाड़ के खाते हो, का ये हराम। दी मिखलब मिन तैर, उसी तरह पंजे से शिकार करते ना, चील है जी, गिद्ध है, कौवा है, तोता है, ये पैरों से पकड़ के खाते हैं और झपट के ले जाते हैं। ये दो को छोड़ के बाकी सब हलाल है। ऐसे अल्लाह के रसूल ने उसका उसूल बता दिया। ये सब जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं, इल्ला मा युतला अलैकुम, इनमें जो हराम है उनको अभी पढ़कर तुमको सुनाएंगे, अल्लाह खुद कह रहा है। गैर मुहिल्लि सईद वअंतुम हुरुम, एहराम पहनने के बाद इन जानवरों का शिकार नहीं करना, तुम्हारे लिए हलाल हैं लेकिन शिकार नहीं करना। एहराम उम्र को या हज को जाते हैं, मक्के से एक डिस्टेंस फासिला रहता है, वहाँ जाने के बाद ये सिले हुए कपड़े निकाल देना, खाली एक टवल, एक चादर नीचे और एक ऊपर पहन लेना, उसको कहते हैं एहराम का ड्रेस। मालदार हो तो भी, गरीब हो तो भी, भिखारी हो तो भी, कोई भी हो, एक ही लिबास में सारे लोग आना। और ज़्यादातर 100 में 90% सफ़ेद कपड़े में रहते, और कुछ लोग कलर कपड़े में भी रहते। एहराम कलर कपड़े में भी पहन सकते, कोई हरज की बात नहीं। कहा एहराम पहनने के बाद शिकार नहीं करना, मक्के के अंदर भी नहीं करना और एहराम की हालत में भी शिकार नहीं करना। इन्नल्लाह यहकुम मा युरीद, खाने पीने की चीज़ों में हलाल हराम करार देना ये अल्लाह का पावर है, ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह जिसको चाहता है हलाल करार देता है और जिसको चाहता है हराम करार देता है, इसलिए कि वो अलीम है, सब जानता है किसके अंदर अच्छाई है, किसके अंदर ख़राबी है, कौन सी चीज़ खाने से आदमी की गैरत चले जाती है और कौन सी चीज़ खाने से
آدمی تقوی والا بنتا ہے، ایسے ہے اللہ کے حکم میں ہے یہ سب۔ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، مسلمانوں دیکھو پھر فوراً جلدی جلدی، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، مسلمانوں لا تحلوا شعائر اللہ، تم حلال نہ کرو، حلال نہ سمجھو، اور دست درازی کو حلال نہ سمجھو اللہ کی شعائر کو۔ اللہ کی شعائر، اللہ نے جس چیزوں کو اپنی ایک علامت کے طور پر رکھا ہے اس کو تم کو چاہیے اس کا تم بھی احترام کرو، وہ تم کرو یا دوسرے کریں، تم کو چاہیے کہ ان کا احترام کرو۔ جیسے ابھی میں نے کہا عمرے کو جاتے، حج کو جاتے، احرام پہنتے نا، یہ اللہ کا ایک شعائرہ ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ایسا پہننے کا، تو حاجی لوگوں کا احترام کرو، حاجی لوگوں سے تعرض مت کرو، اگرچہ کہ وہ تمہارے دین پر نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی اور کافر بھی حج کو جاتے تھے، جیسے مسلمان حج کو جاتے ہیں کافر بھی جاتے تھے۔ البتہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 8 سال تک، 8 ہجری تک کافروں نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی، مکے کے اندر نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، پورا کنٹرول کافروں کے ہاتھ میں تھا، بتوں کو رکھ کے پوجا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا اسی طرح مسجدیں ہیں، یہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے عبادت گاہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک علامت ہے، اللہ کی عبادت کی ایک علامت ہے، لہٰذا تم ان کو حلال نہ سمجھو، اس کو مت گراؤ اور اس کو مت روندو اور اس کو پریشان مت کرو۔ کہا ولا الشہر الحرام، اسی طرح حرمت کے جو مہینے ہیں، احترام کے مہینے، وہ ہیں 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے، رجب 1 مہینہ۔ اس میں لڑائی جھگڑا سب نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں، آج بھی وہ 4 مہینے عزت و احترام کے ہیں، لیکن مسلمان ان کا احترام نہیں کرتے۔ ذوالقعدہ آتا، ذوالحجہ آتا، محرم آتا، رجب آتا، کیا بھی ہماری زندگی میں تبدیلی ہے؟ کچھ بھی نہیں جی۔ عبادت زیادہ کرنا، قرآن پڑھنا، جیسے رمضان میں کرتے نا ویسا کچھ احترام اس کا بھی ہونا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، ان مہینوں کا احترام کرنا۔ شروع میں تو جہاد بھی نہیں کیا جاتا تھا، بعد میں جہاد کے لیے اللہ نے اجازت دے دی، جہاد میں کوئی بھی مہینہ ہو جہاد کر سکتے ہیں۔ وللہدیہ، اور اللہ کے شاعر، اللہ نے جن کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے ان چیزوں میں سے ایک تو ہم نے بتایا کہ صاحب حرام مہینے کا احترام کرو۔ وللہدیہ، اور جو جانور کے لے جائے جاتے ہیں قربانی کے لیے، پہلے جو بھی حاجی جاتے تھے وہ پورے مکے کے اطراف کے علاقے سے، ملک شام سے، ملک عراق سے، جہاں سے بھی جاتے جانور لے کر جاتے تھے، جانور لے کر جاتے تھے، 1 جانور، 2 جانور، 10 جانور، مکے والوں کو کھلائے تو بہت ثواب، اس کو بولتے تھے ہدی، یعنی قربانی کا جانور، مکے میں لے جا کر کاٹنے کا جانور، اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اگرچہ کہ کافر لے کر جاتے ہو۔ میں نے کہا نا اس وقت تک مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، مکے کو مسلمان جا نہیں سکتے تھے، یہ کر سکتے ہیں نا، اچھا ہم نہیں جا سکتا، تم کو بھی جانے نہیں دیں گے، ماریں گے تم کو اور تمہارے جانور کو لے جانے نہیں دیں گے، نہیں جی،
جو جہاں تک اللہ کی عزت، اللہ کے احکام پر عمل کرتے، اتنا تم بھی ان کا ساتھ دو، اتنا ساتھ دو، شرک کے کاموں میں ساتھ مت دو۔ وللقلائد، اسی طرح جو جانور کے قلادہ پہنایا گیا ان کو، ہار پہنا دیتے تھے۔ ہوتا ایسا تھا، مکے کو جو جانور لے جاتے تھے نا، اونٹ وغیرہ، اس کے کوہان کو ذرا سا زخم کر دیتے، یہ علامت وہ، اور پھر اس کے گردن میں کوئی مالا پہنا دیتے، جیسے چپل، جوتا، کوئی بھی چیز۔ کبھی ایسا ہوتا کہ صاحب راستے میں وہ لے جانے والے مر گیا، جانور ہے، اب جانے والے لے کر جائیں گے مکے کو، نہیں بھی ہم لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کے واسطے لے کر جانے کا جانور ہے نا، نہیں کریں گے اس کو۔ تو لہٰذا کوئی بھی، تم کو معلوم ہے کہ جانور اس طرح لے جاتے ہیں، وللقلائد، تم کو چاہیے کہ سب ان جانوروں کو تکلیف نہ دو۔